بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، 11 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ اب تک تم نے پڑھا تھا اردو کی کتابوں میں کہ غسل میں 3 فرض ہیں، سمجھے؟ کلی کرنا، نرم بانسے تک پانی پہنچانا ناک میں، اور سارے بدن پر پانی بہانا، یہ 3 فرض پڑے تھے۔ اب تمہارے سامنے ایک طرح سے یہ نئی بات آئی ہے کہ غسل کے اندر 11 چیزیں فرض ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 11 چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں پوری وضاحت کر دی انہوں نے۔ ان 3 چیزوں کے اندر ہی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب تینوں فرض بتائے، اب تک یہ تم نے سنا تھا اور پڑھا تھا کہ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نرم بانسے تک، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو اب یہ 3 فرضوں میں جتنے بھی ہیں، اب جیسے بدن پہ پانی بہایا جا رہا ہے، بدن پہ پانی بہایا جا رہا ہے، تو اب بدن پر جب پانی بہایا جائے گا، بدن پر پانی جب بہاتے وقت دیکھنا یہ ہے پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔ اگر ایک بال کی جگہ، بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اب بدن کے اندر جہاں جہاں سوراخ ہیں، عورت ہے جیسے اس نے ناک کان چھدا رکھے ہیں اور وہ سوراخ بند نہیں ہوئے ہیں، تو ان سوراخ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے قلفے کے داخلی حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ قلفے کا قلفہ کہتے کسے؟ قلفہ ذکر کے اوپر، ذکر کے حشفے کے اوپر وہ کھال ہوتی ہے جو ختنے میں کاٹی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کو قلفہ کہا جاتا ہے، حشفہ کے اوپر کی کھال کو۔ اب جب حشفہ پر قلفہ ہے، یعنی حشفے پر کھال ہے، تو جب تک وہ کھال نہیں ہٹائی جائے گی تو کیا اس کے اندر پانی پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ تو لہٰذا بدن کا وہ حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب بدن پر پانی بہایا جائے گا تو بدن کے ہر حصے پر پانی، یہ تو پڑھائی ہے کہ بدن کے ہر حصے پر پانی بہ جائے، تو ہر حصے میں قلفہ بھی ہے۔ اب قلفے حشفے پر پانی پہنچے تو قلفہ اگر ہوگا یعنی کھال ہوگی تو اس کو ہٹا کر پانی پہنچایا جائے گا، اگر ممکن ہے اس کا ہٹانا تب، اور ممکن نہیں ہے، اس کو ہٹانے میں دقت اور تکلیف ہے، تو یہ حرج ہے، اور حرج کی بنیاد پر اس کو اپنی چھوڑ دیا جائے گا۔ ناپ ہے، ناپ کا سوراخ ہوتا ہے، کسی کی ناپ ہوتی ہے اندر کو، گہری ہوتی ہے زیادہ، اب اگر اس میں پانی نہیں پہنچایا جائے گا تو ناف کے اندر پانی نہیں جائے گا، تو وہ جسم کا ظاہری حصہ تو ہے اور ظاہری بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔ تو اب ناف کے اندر بھی پانی بہایا جائے، انگلی اس کے اندر گھسیڑی جائے، پانی ڈال کے اس کو صحیح سے دھویا جائے گا، تو اس کو ناف کے اندر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی وہ سوراخ جو کہ بند نہیں ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، کان کا سوراخ ہے، ناک کا سوراخ ہے، تو اس میں بھی اگرچہ زیور ہے تو اس کو ہلائے، کان کا ناک کا پانی پہنچ جائے تاکہ اس میں، وہ بھی تو جسم کا ظاہری حصہ ہے۔ کسی نے
اپنے بال کو گوند لیا. اگر مرد نے گوندا ہے تو مرد بال گوندتا ہے تو زینت کے لیے تھوڑی گوندے جاتے ہیں. مرد کے لیے تو زینت حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. سمجھے؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہے, تو عورتیں زینت کے لیے گوندتی ہیں. مرد کو اپنے گوندے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری ہے, چاہے جڑوں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے, اس کو بال کھول کے ہی نہانا ہے. جی اور وہاں پہ جو ہے اس کا کیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ارے تو وہ زینت کون سی والی؟ وہ زینت وہ والی تھوڑی ہے. وہ زینت شوہر کو رجھانے والی زینت نہیں ہے, اس کا تو وہ تو خود شوہر ہوتا ہے. وہاں تو زینت سے مراد جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس تم زینت اختیار کرو. اچھا لباس پہن کے جاؤ, پاک صاف لباس پہن کے جاؤ. اب اس سے مراد زینت سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ تم نئے ہر نماز میں نیا لباس پہن کے جاؤ, صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤ, طہارت حاصل کر کے جاؤ, خوشبو لگا کے جاؤ اگر میسر ہے تو, سمجھے, سر میں کنگا کر کے جاؤ. یہ ہے زینت. اب یہاں پر تو یہ بال اس نے باندھ رکھے, یہ تو مخصوص عورتوں کے لیے ہے. اسی زینت کا تو وہ تو عورت بنا پڑا ہے بھائی. عورتیں اپنے بالوں کو گوندتی ہیں, مرد تھوڑی گوندتا ہے. یہ تو تشبہ ہو گیا. عورتوں کا مخصوص کام آدمی کرے تو یہ زینت تھوڑی ہے. تو آدمی کو اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری ہے. تو گوندے ہوئے بال تو گوندے ہوئے بالوں کے داخلی حصے کو آدمی کو دھونا مطلقاً فرض ہے. اس کو کھولے گا, وہ کھول کر ان کو دھوئے گا. کہہ رہے ہیں یفترض فی الاغتسال 11 شیئا, غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں. غسل الفم, منہ کا دھونا. تو منہ کا جتنے حصے پر منہ کا اطلاق ہوتا ہے اس کا دھونا فرض ہے. والانف, اور ناک کا دھونا. کیا مطلب؟ کلی کرنا. تو کلی پورے منہ بھر کر ہونا چاہیے. منہ کے اندرونی جتنا منہ کا اطلاق ہے, یہ تو حلق ہو گیا, یہ حلق سے اوپر کا جتنا حصہ ہے تو اس سے اتنا پانی ہو کہ اندرونی منہ کا حصہ پورا کا پورا تر ہو جائے. غسل الفم کلی کرنا. والانف, ناک میں پانی چڑھانا, یعنی نرم ماسے تک. اگر کوئی اس کے اندر کوئی چیز ہے, رطوبت وغیرہ سوکھ گئی ہے, تو اس کو صاف کرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اور پھر پانی چڑھائے, تاکہ اس کے پتہ لگا رطوبت ریٹ وغیرہ سوکھ گئی, گجوا بن گیا, اب اس کے نیچے پانی نہیں باہر جائے گا, تو اس کو صاف کرے چھوٹی انگلی سے. یہ فرض ہے. والبدن مرتن, اور والبدنی, اس کا عطف بھی غسل الفم, غسل پر ہے. غسل الفم, غسل الانف, غسل البدنی. تو کہہ رہے ہیں والبدنی مرتن, اور بدن کو ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے.
وداخل کلفتن، اور کلفے کے داخلی حصے کا دھونا فرض ہے. سمجھ گئے؟ جس کے کھولنے میں لا عسر فی فسخھا، جس کے کھولنے میں کوئی تنگی نہ ہو. سمجھ گئے؟ ہاں، اگر کوئی دشواری ہے، تکلیف ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے تو اب اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے، ایسے ہی پانی بہا دے. وسرۃ، اور اپنی توڑی یعنی ناف کا دھونا، ناف کا داخلی حصہ دھونا فرض ہے. وثقب غیر منضمن، اور اس سوراخ کا دھونا جو بند نہیں ہوا ہے، اس کا بھی دھونا فرض ہے، اس کا داخلی حصہ بھی دھونا فرض ہے. وداخل المسفور فی شعر الرجل مطلقا، اور گندے ہوئے بالوں کا داخلی حصہ، آدمی کے گندے ہوئے بالوں کا داخلی حصہ دھونا بھی فرض ہے. سمجھے؟ للمظفور من شعر المرأة، عورت کے گندے ہوئے بال نہیں، یعنی عورت کی منڈییں نہیں ہیں، یعنی ان کا داخلی حصہ اگر بھیگ گیا تو اس کا کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آدمی کو اگر اس نے منڈییں گوند رکھی ہیں، چوٹی بنا رکھی ہے، تو اس کا دھونا، اس کے داخلی حصے کا دھونا فرض ہے، اور اس کو کھول کر دھونا فرض ہے. اور عورت کے لیے اگر داخلی حصہ یعنی اس کی جڑوں تک پانی سرایت کر گیا ہے تو اس کا منڈیوں کا یا چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے. کب ضروری نہیں ہے انہوں نے آگے بتا دیا. ان سر الماء فی اصولہ، جبکہ اس کی جڑوں تک پانی سرایت کر جائے. وبشرۃ اللحیۃ وبشرۃ الشارب والحاجب والفرج الخارجی، اور داڑھی کی جلد کا دھونا، مونچھوں کی جلد کا دھونا، بھنگوں کی جلد کا دھونا. سمجھ گئے؟ یہ سب کا سب فرض ہے. والفرج الخارج، اور شرمگاہ کا باہری حصہ دھونا، جو خارجی حصہ ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے. اللہ تعالی عالم بالصواب.